سائمہ اور رفت کے درمیان میں جو اختلافات پیدا کر کے ان کے جھگڑے کو اپنا ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہی تھی حیا، اسی مقصد میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائی ہے حیا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا، جس نے اپنی ساس کو ان کے جھگڑے میں شامل کر کے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، تو وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ جب کہتی ہے مبارک دستور اپنے بیٹے زرار کو بلوا کر کہ میں نے سائمہ سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ زرار جب پوچھتا ہے اپنی والدہ سے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے، تو وہیں پر زرار سے کہتی ہے مبارک دستور کہ اپنے آفس کے کاموں میں دلچسپی لو، لیکن اپنی بیوی کی باتوں میں بھی دلچسپی لو، تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو کہ تمہارے بیوی کے دل میں آخرکار کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ سائمہ اور رفت کے درمیان میں اختلافات چل رہے ہیں، لیکن تمہیں بھی حقیقت پتہ ہونی چاہیے ہے، لیکن تمہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ زرار اپنی والدہ مبارک دستور سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد ہی پتہ کر لوں گا کہ آخرکار ماجرا کیا ہے۔ جاتا ہے زرار اپنی بیوی کے پاس اور جا کر پوچھتا ہے کہ آخرکار ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ جب بتاتی ہے سائمہ کہ میں راحیل سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور میں نے کبھی اسے رفت بھابی کی اولاد زیادہ نہیں اور اپنی اولاد کم نہیں سمجھا، لیکن رفت بھابی کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کی اولاد یعنی راحیل کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس بات پر زرار جب سائمہ کو سمجھاتا ہے کہ رفت بھابی ایسا نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، تو وہیں پر جب سائمہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے حیا نے ریکارڈنگ کر کے اسے سنائی ہیں اور کیا کیا باتیں حیا نے اسے نہیں کی، تو زرار سمجھ جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ حیا کا کام ہے، اور وہ سائمہ کا دل خراب کرنا چاہتی ہے رفت بھابی کی طرف سے۔ کہتی ہے سائمہ اپنے شوہر زرار سے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا دل انسانیت سے اکتا گیا ہے۔ زرار جو کہ سائمہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ سیدھا جاتا ہے زرار اپنی والدہ کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہے۔ حیا کا نام سنتے ہی مبارک دستور پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ان سب کے پیچھے اگر حیا ہے تو حیا کا مقصد کیا ہے، وہ سائمہ اور رفت کو کیوں لڑوانا چاہتی ہے، اس کا آخرکار ایسا کیا مقصد ہے کہ وہ ان دونوں کو لڑوا کر جو اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ کہتی ہے مبارک دستور کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ حیا کی پرورش اور اسے پالا پوسا درخشاں بیگم نے ہے، تو ان کی تربیت پر میں سوال نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر دوسرے ہی پل مبارک دستور یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے ہی میں اپنے گھر کو برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ وہیں پر حیا جو کہ روحان کو پوری طرح سے تبدیل کرنے کی کوششوں میں ہے تاکہ اسے بیزاد بنا سکے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے، لے جاتی ہے حیا روحان کو اپنے ساتھ اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں۔ وہاں جاتے ہی جب ایک ویٹر آتا ہے اور آ کر حیا کو دیکھتا ہے اور پہچان کر کہتا ہے کہ آپ تو کافی دنوں کے بعد آئی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ آپ لوگ اب یہاں پر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے، بہزاد صاحب کہاں ہیں؟ ویٹر کی بات سنتے ہی روحان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ حیا سے پوچھتا ہے کہ یہ بہزاد کون ہے اور یہ تمہارے سے بہزاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ حیا جو کہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ روحان کو اب آخرکار کیا جواب دے، تو کیا جواب دے گی حیا روحان کو اور کیا بتائے گی بہزاد کے بارے میں، یا پھر روحان کو معلوم ہو جائے گا کہ بہزاد وہ شخص ہے جس سے حیا نے بے انتہا محبت کی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی شادی اس سے نہ ہو پائی اور روحان ہی ہے جو اسے اور حیا کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ کیا ہوگا، کس طرح سے بہزاد اور حیا کی سچائی روحان کے سامنے آئے گی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔